السلام علیکم دوستوں میں ہوں انجم مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفارمیٹیو اپلوڈز۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کی۔ دوستوں قربانی کی عید پاکستان اور تمام دنیا کے مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید قربان ہر سال 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس عید پر لوگ قربانی کرتے ہیں اور مختلف جانوروں کو راہ حق میں ذبح کر کے ان کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور غریبوں اور رشتہ داروں میں بھی بانٹتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ عید ایثار کیوں منائی جاتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا، گوشت کھانا اور گوشت بانٹنا اور رشتہ داروں سے ملنے جانا اور لطف اندوز ہونا ہے یا اس کی کوئی اور بھی وجہ ہے؟ دوستو عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی سنت ہے۔ جب ان کو حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، تب آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، جبکہ اللہ پاک کو ان کا یہ عمل بے حد پسند آیا اور انہوں نے جلدی سے فرشتے کو جنت سے دمبا لا کے حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہونے کو رکھنے کا حکم دیا۔ تو فرشتے نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ کر ذبح کر چکے، آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ دمبا کٹا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے اللہ پاک کی۔ اس کے بعد اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ مسلمانوں کو ہر سال 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے قربانی کا حکم دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں قربانی کے طریقہ کار کی۔ دوستو عید والے دن صبح سویرے نماز عید ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد واپس آ کے قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا پورا کرنا لازم ہے، اور وہ شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 پہ ہے قربانی کا جانور بے عیب ہو، یعنی نہ بوڑھا ہو، نہ بیمار ہو اور نہ کسی قسم کے نقص والا ہو۔ دوسری بات، اگر بڑا جانور ذبح کیا جائے تو اس میں 7 حصہ داروں کا ہونا لازم ہے، لیکن اگر کوئی دولت مند اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اکیلے ہی ایک بڑا جانور یا کئی جانور قربان کر سکتا ہے تو اس کی دین میں اجازت ہے، اور اگر جانور چھوٹا یعنی بکرا یا دمبا وغیرہ ہو تو اس کا صرف ایک حصہ ہی ہوتا ہے، اور جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا لازم ہے، جو کہ تکبیر کوئی بھی جانور قربان کرنے کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جناب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ تو جانور کا گوشت کاٹ لینے کے بعد اس کے 3 برابر حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ الگ کر کے صرف غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیووں میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی قربانی کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد بچنے والے 2 حصوں کو آپس میں ملا کر 7 برابر حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام حصہ دار گوشت کو گھر لے جاتے ہیں اور اپنے ذاتی حصہ میں سے مزید رشتہ داروں اور غریبوں کو دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پورا ہوتا ہے۔ اس طریقہ سے ہٹ کے کی جانے والی قربانی کے زمرہ میں نہیں آتی۔ دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسے ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔